اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو فہیم صدیقی کا سلام پہنچے۔ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام لوگ بخیریت ہوں گے۔ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس کا آج دوسرا پارٹ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو جن لوگوں تک پہلا پارٹ نہیں پہنچا ان کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ لوگ بھی اس سلسلے میں شامل ہو جائیں، اور جو اللہ رب العزت نے معلومات ہم تک پہنچائی ہیں وہ ہم دوسروں تک بھی پہنچا سکیں، تاکہ اس سبق آمیز واقعے سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں۔ پچھلی جو ہماری بات چل رہی تھی کہ مختلف اقوام پر مختلف بادشاہت ہوتی ہے لوگوں کی۔ مصر پہ جو بادشاہ فرعون تھا، وہ ایک ظالم اور جابر بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ جب بادشاہ عیان بن موصف اس کا نام تھا، اور یہ بے انتہا جابر اور ظالم بادشاہ تھا، اچھا، اس کی وفات کے بعد قابوس بن موصف بادشاہ بنا۔ یہ بھی بہت ظالم اور جابر ہوتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر بڑے ظلم اور جبر کیے، بڑا ظالم بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ کہ قابوس کی وفات کے بعد ولید بن موصف یہ بادشاہ بنا، اور یہ قابوس کا بھائی تھا، اور یہی وہ فرعون تھا جس کا آپ ذکر سنتے آئے ہیں۔ قابوس کا بھائی تھا، اور یہ بھی اسی طریقے سے ظالم اور جابر تھا، اور اس نے تمام حدیں کراس کر دی تھیں، اور اس کا اصل نام ولید بن موصف تھا، جس فرعون کے لیے قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے دریا کے اندر یا سمندر کے اندر غرق کر دیا تھا۔ اس ولید بن موصف کی بیوی تھیں حضرت آسیہ بنت مزاحم۔ یہ حضرت آسیہ بہت پاک دامن خاتون تھیں، اور یہ فرعون کی بیوی تھیں۔ ان کے مطابق نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم میں آپ کے ساتھ بیان فرماتا ہوں، کہ مردوں میں تو بہت سے کامل لوگ گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا کوئی کامل نہیں ہوا۔ یعنی مریم بنت عمران، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، جو حضرت عمران کی بیوی تھیں، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھیں، وہ اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا کوئی کامل نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا، بلا شبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہوا کرتی ہے۔ ایک کھانا ہوتا ہے سرید، جو کہ عربوں کے اندر بے انتہا مقبول ہوتا تھا۔ تو اس طرح اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ایسی ہے تمام عورتوں پر جیسے اس کھانے کی فضیلت ہوا کرتی تھی۔ یعنی 3 عورتوں کی تعریف خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سب پر فضیلت عطا فرمائی۔ آسیہ ایک نیک اور پاس باز اور مومنہ خاتون تھی۔ حضرت آسیہ کی بات کر رہے ہیں۔ فرعون نے انہیں زبردستی غضب کر کے لانے کا ارادہ کیا،
حضرت آسیہ نے کہا میں ایک کافر شخص سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے شادی کے لیے ان کے گھر والوں کو کہا فرعون نے، لیکن ان کے جو فیملی والے تھے، جو اس کے والد تھے، حضرت آسیہ کے والد نے انہیں منع فرمایا کہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور جب حضرت آسیہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں ایک کافر سے کس طریقے سے شادی کر سکتی ہوں۔ اس پر فرعون نے ان کے خاندان کو دھمکی دی کہ میں تم سب کو قتل کروا دوں گا، اگر یہ شادی تم نے نہیں کی یا اس کو میرے ساتھ نہیں بھیجا تو میں تمہارے پورے خاندان کو قتل کر دوں گا۔ آخر کار سیدہ آسیہ نے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے ان سے نکاح کر لیا، لیکن حق مہر لینا پسند نہیں کیا۔ اب فرعون سے نکاح تو کر لیا، مجبور تھی کہ اپنے خاندان کو بچانے کے لیے، لیکن حق مہر لینا پسند نہیں کیا۔ یہ فرعون یعنی ولید بن موسیب بہت ظالم اور جابر شخص تھا۔ یہ ظلم کی آخری ان حدود تک پہنچا ہوا تھا، شاید انسانوں میں سے کوئی بھی اس حد تک نہیں پہنچا ہو جہاں تک وہ ظلم و جبر میں پہنچا تھا۔ اور حضرت آسیہ جو تھیں آخر وقت تک تکلیف اٹھاتی رہیں، ان پہ بہت ظلم و زیادتیاں کی، حتیٰ کہ یہ تک بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی ہتھیلیوں میں کیلیں تک گڑوائی گئی تھیں، لیکن وہ اپنے ایمان سے نہیں پھریں اور اللہ رب العزت نے ان کو ایمان پر ہی موت دی، جس کا انعام حضرت آسیہ کو اللہ رب العزت نے جنت الفردوس کی صورت میں یا وہاں پہ بڑے انعامات کی صورت میں رکھا ہے، جس کی وضاحت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرما دی۔ اور فرعون اتنا ظالم تھا اور اب اتنا تکبر والا تھا کہ اس نے اپنا رب ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا ایک وقت پر آ کے، کہ اللہ پاک سورۃ القصص آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، یعنی آپس میں بانٹ دیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ ان کے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا، یعنی 2 فرقے بنا دیے تھے، ایک حکومت کی طرف ہو اور ایک جو حکومت کی طرف نہیں تھا اس کو بے انتہا کمزور کر دیا تھا، جو اس کی بات نہیں مانتا تھا، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا، اور ایک غلاموں کی طرح اپنی رعایا کو رکھا ہوا تھا، جو بنی اسرائیل سے خاص طور پر ان کے لڑکوں کو ذبح کر ڈالا کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ بلا شبہ وہ تھا ہی فساد کرنے والوں میں، یہ اللہ پاک نے فرمایا ہے سورۃ القصص کے اندر۔ اس نے ایک کام یہ کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کسی طریقے سے مضبوط قوم نہ بن جائیں، ان کو اس طریقے سے ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا اور اس طریقے سے ظلم کرتا تھا کہ اس کے ذہن میں ایک شبہ اور ایک ڈر خوف ہوا کرتا تھا کہ کہیں ان کی اولادیں جو مردوں میں سے ہیں بڑے ہو کے اس کے خلاف نہ کھڑی ہو جائیں۔ ایک یہ ذہن میں بھی ہوتا تھا کہ جو مردوں کو وہ قتل کر دیا کرتا تھا۔ بے عزت طریقے سے زندگی گزارنے پر بنی اسرائیل مجبور تھی۔ فرعون نے اعلان کروا رکھا تھا بنی اسرائیل زر خریدہ غلام ہیں، وہ ان سے زر خرید غلاموں کی طرح مزدوری لیا کرتا تھا، ان کی عورتوں سے لونڈیوں سے جیسا برتاؤ کیا جاتا تھا، بہت ظلم و زیادتی کا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ مصر کے باشندے بے انتہا کم درجے کے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ مصر کے جو باشندے 2 تھے، مطلب ایک مصر کے جو اپنے باشندے ہوا کرتے تھے اور ایک یہ بنی اسرائیل جو فلسطین سے مصر میں منتقل ہوئے تھے ہجرت کر کے، تو وہاں کے جو اپنے مصری باشندے تھے ان کو بڑے درجے دیے گئے تھے، اور ان کو ایک خاص لفظ سے پکارا جاتا تھا قبطی کے حساب سے،
ان کو کہا جاتا تھا یہ قبطی ہیں، جو وہاں کے جو لوگ ہوتے تھے جو گورنمنٹ میں ہوتے تھے جو فرعون کے ساتھ تھے وہ ان کو قبطی کہلائے جاتے تھے، اور بنی اسرائیل پر ان کے ذریعے ظلم اور زیادتی کروائی جاتی تھی، ان کو غلاموں کی طرح رکھا جاتا تھا۔ اور بنی اسرائیل کافی عرصے سے یہ ذلت اور رسوائی برداشت کرتے آ رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ایسا مسیحا ان کے درمیان میں آئے جو ان تمام قوم کو فرعون کے چنگل سے نجات عطا فرمائے، اس کے ظلم و زیادتی سے نجات عطا فرمائے۔ فرعون کے گھر سے ایک خبر نکلی جو اس کے کاہن جادوگروں نے بتائی یا اس کو پتہ چلی کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائے گا۔ اس چیز کا پتہ فرعون کو بھی چل گیا، اور بنی اسرائیل اس خبر کو سن کے خوش بھی تھے اور دعا بھی کیا کرتے تھے، یا اللہ وہ وقت قریب آ جائے کہ جب ہمیں فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بشارت انہیں اس طرح ملی تھی کہ خود فرعون نے خواب میں بھی دیکھا تھا، کہ خواب میں یہ سب کچھ اس کو نظر آیا تھا فرعون کو، کہ بیت المقدس سے آگ نکل کر مصر کی طرف چلی جا رہی ہے، یعنی آگ ہے ایک جو بیت المقدس سے نکل کے مصر کی طرف جا رہی ہے، یہ فرعون نے خواب میں دیکھا، اور وہ آگ مصر میں موجود تمام لوگوں کو جلائے جا رہی ہے، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ یعنی جو فرعون کے جو درباری تھے، خود فرعون اور تمام مصری جو تھے وہ آگ سے جل رہے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے جو گھر تھے وہ محفوظ ہیں۔ یہ خواب میں کہا جاتا ہے کہ خود فرعون نے بھی دیکھا تھا، اس کا خوف بھی اس کے دل میں موجود تھا۔ اس تعبیر کی جب خواب کی تعبیر پوچھی، کاہن نے بتایا ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی۔ یہ اس کے ڈر سے کیا کرتا تھا کہ بچوں کو جو لڑکے ہوتے تھے ان کو قتل کر دیا کرتا تھا، اور ان کی جو بچیاں ہوتی تھیں ان کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ نبھانے کے لیے اللہ رب العزت سے ان کو مانگ بھی لیا تھا، اور حضرت ہارون علیہ السلام اس دور کی پیدائش ہے جس وقت یہ وہ سال ہوا کرتا تھا جس سال کے بچوں کو چھوڑ دیا جایا کرتا تھا، یعنی اس کا حکم تھا فرعون کا کہ 1 سال کے بچوں کو چھوڑا جائے اور 1 سال کے بچوں کو مارا جائے۔ تو جس سال بچوں کو چھوڑا جاتا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس سال ہوئی جس سال بچوں کو مار دیا جاتا تھا۔ آج اب ہم دوسرا چیپٹر یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو یہ بات آگے چلاتے ہوئے اگلی ویڈیو میں آپ سے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات ہوگی۔ اپنا دوستوں کا، رشتہ داروں کا، سب کا خیال رکھیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ تمام لوگ مستفید ہو سکیں۔ فی امان اللہ۔